السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج فجر کی نماز کے بعد میں ایکسرسائز کے لیے نکلا، وقت بہت زیادہ کم رہ گیا تھا تو میں نے روڈ کے اوپر بیٹھ کے ہی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ یہاں پہ گاڑیوں کا گزر بسر ہو رہا ہے لیکن آواز آپ کو میری انشاءاللہ صاف آئے گی۔ کون سے بچے ہیں جو تعلیم میں ناکام ہو جاتے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کے بچے ناکام ہو چکے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں، اگر آپ کے بچے ناکام ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں۔ تجزیہ لگائیے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ جب بھی کسی بچے کی عمر اس علم سے آگے چلی جائے، مثلاً اب کسی بچوں کو آپ نے قرآن کا حافظ بنانا ہے، حافظ بنانے کے لیے بچے کی کم سے کم عمر 12 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 16 سال ہے۔ جب اس کی عمر 12 سال سے نکل کر 16 سال سے بھی عمر کراس ہو جائے، ایسے بچے قرآن حفظ کرنے سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بہت کم، 100 میں سے 99% بچے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد بہت زیادہ رہتے ہوں، ایسے بچے ذہنی ٹینشن کا مریض ہونے کی وجہ سے جو علم حاصل کر رہے ہوں اس میں ناکام ہونے کے ان کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بچوں کے سامنے دنگا فساد کرنے سے محفوظ رہیے۔ نمبر تیسری چیز، وہ بچے بھی تعلیم میں بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں جن کا شوق تو کوئی اور تھا لیکن ان کو لگا کسی اور طرف گیا۔ ان کا شوق تھا ڈاکٹر بننا، آپ نے لگا ان کو حفظ کی طرف لیا، ان کو نہ حفظ ہوگا نہ وہ ڈاکٹر بن سکیں گے۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کے بچے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شعبے میں جائیں، 1 مہینے بعد دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا شوق تو بہت ہوتا ہے لیکن جب بندہ اس میدان میں اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر بہت زیادہ گہرا ہے، میں اس کو نہیں کر پاؤں گا۔ تو ماں باپ دباؤ دیتے ہیں کہ تو نے شوق کے ساتھ تو نے اس کو چوائس کیا تھا، ہم نے تجھے منع کیا تھا، اب تو کرے گا۔ بھائی نہیں کر سکتا، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اب اس کو تعارف ہو چکا ہے، اب وہ اس ماحول میں جا چکا ہے، وہ اس کو ججمنٹ نہیں کر پا رہا، تو وقت سے پہلے وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے ادھر اس کو لے کر جائیں۔ لیکن بعض ماں باپ ضد کے طور پر آ کر اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر چوتھی چیز، بچے وہ ناکام ہو جاتے ہیں جن بچوں کے اساتذہ اور ماں باپ کا آپس میں رابطہ نہ ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیسوں سمیت، وقت سمیت سب کچھ ٹیچر کے حوالے کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ٹیچر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا سوائے حال احوال کے۔ تعلیمی لحاظ سے اپنے بچے کی ٹیچر کے ساتھ رابطہ رکھیے، آپ کا بچہ ناکام نہیں ہوگا۔ نمبر 5ویں چیز، بچے کا آپ کے ساتھ تعلیمی لحاظ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ بن رہا ہے، مدرسے میں تو پڑھ ہی رہا ہے لیکن گھر میں آ کر بچے کا تعلیمی حوالے کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ آپ وقتاً فوقتاً اس سے بیٹھ کے سنیں، اس کو پتہ ہو کہ گھر میں میری پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تعلیم میں وہ شوق دکھائے گا جس کو آپ بہت جلدی ججمنٹ کر پائیں گے۔ اور نمبر 6 چیز، ایسے بچے بھی بہت زیادہ تعلیم میں ناکام ہو جاتے ہیں جن بچوں کے گھروں میں رات کو لیٹ تک جاگنے کی عادت ہو۔ کم از کم گرمیوں کے دنوں، سردیوں کے دنوں میں بچوں کو رات 9 بجے سلا دینا چاہیے۔ 9 بجے سے زیادہ تک لیٹ نہ کیجیے ورنہ آپ کے بچے جو رات کی نیند ہے وہ کلاسوں میں جا کر پوری کریں گے، اس کا جو سارا بوجھ ہے انہوں نے جا کے پیپر پہ اتارنا ہے۔ جب انہوں نے کلاسوں میں پڑھا ہی نہیں، نیندیں پوری کرتی رہیں، تو انہوں نے پیپر میں جا کے کیا پیپر کو 4 چاند لگانے ہیں کہ جس کا رزلٹ کا آپ کو انتظار ہے، عالی شان رزلٹ دیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 7، وہ بچے اکثر تعلیم میں ناکام ہو جاتے ہیں جن بچوں کے اوپر سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، بلا وجہ بات بات پہ جھڑک، بات بات پہ سختی، زبردستی سکول میں بھیجنا، سکول آتے ہی کتابیں لے لو، مغرب کے بعد یہ پڑھ لو، ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، صبح 7 بجے جانا ہے، 1 بجے تو آئے گا، 1 بجے تو آتے ہی ٹیوشن میں چلے جانا ہے، ٹیوشن سے آتے ہی تو نے مسجد چلے جانا ہے، مسجد سے واپس آتے ہی مغرب کے بعد تو نے ہوم ورک کرنا ہے، عشاء کے بعد تو فوراً سو جائے گا، اس نے کھیلنا کب ہے؟
آپ کو اس نے ٹائم کب دینا ہے، یہ بچے کے اوپر ذہنی طور پہ آپ اس کو دبائی جا رہے ہیں، ذہنی طور پہ اس کو بہت زیادہ سخت کی جا رہے ہیں۔ اگر اس بات کے اوپر آپ عمل کر لیں کہ کبھی بچے کی مان لیں اور کبھی اپنی منوا لیں، مثلا 4 دن اپنی منوائیں اور 4 دنوں کے بعد 1 دن بچے کی بھی مان لیں، تو اس کی تعلیمی کردار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کی صرف طبیعت پہ نہیں بلکہ بچے کی طبیعت پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اور کوشش کیجئے بچے جب آپ کے رات کو سوتے ہیں، ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کا ان کے پاس سونا ضروری ہے۔ سوتے وقت ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ لاڈ کریں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، اور تاکہ ان کو دائیں بائیں کی سوچیں آئیں بھی نہیں اور سوچنے کا موقع بھی نہ ملے، وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے سو جائیں۔ اس سے بھی آپ کے بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً بچوں کے ٹیچر کے پاس جا کر صرف تعلیمی لحاظ سے اس کے ساتھ بات نہ کریں، بلکہ اس کے اپنے حالات سے بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کا ٹیچر، آپ کے بچے کا ٹیچر آپ کے ساتھ مانوس ہوگا، اور مانوس ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے کی تعلیم کے اوپر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر ان باتوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹیچر کے ساتھ تعلیمی حوالے سے رابطہ نہیں ہے، بچے کے ساتھ تعلیمی حوالے سے رابطہ نہیں ہے، بچے کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے، بچہ رات کو لیٹ سوتا ہے، بچے کی عمر گزر چکی ہے، اگر ان باتوں میں سے کوئی بات آپ کے بچوں میں بھی پائی جا رہی ہے، تو خدا کے لیے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہے، اپنے بچے کو بھرپور ٹائم دیجئے، اور آپ کا بچہ تعلیم کے اندر پورا وقت کا ضیاع کر رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ پہ گلہ کرے گا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور آپ بچے پہ گلہ کریں گے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے تو انہیں سنبھالا کیوں نہیں ہے۔ بچے کو آپ پر اور آپ کو بچے کے اوپر گلہ کرنے سے پہلے یہ سارے گلے شکوے اپنے سامنے رکھیں اور اپنے بچوں کی طرف پورا دھیان دیجئے۔ وقت کے اندر بچوں کو سب کچھ سکھانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ شریعت نے 7 سال کی عمر تک بچے کو مار کر 10 سال کی عمر تک نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے۔ 10 سال کی عمر تک اس کو آپ نماز مار کر پڑھا سکتے ہیں، 25 سال کی عمر میں تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری باتوں پہ توجہ کیجئے اور اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، انشاءاللہ میری باتوں کا بہت آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔